آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی AKNS کے 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ حلف وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے لیا۔ حلف برداری کی تقریب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں منعقد کی گئی۔ 9 منتخب عہدیداران میں صدر سردار زاہد تبسم، چودھری خالد محمود، جاوید چودھری، راجہ امجد حسین، جاوید اقبال، نثار کیانی، راجہ سہراب، شیرباز منیر، خواجہ سرفراز، ملک عامر، نوید شہزاد اور تنویر تنولی شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر عبدالماجد خان، صدر نیشنل پریس کلب شکیل انجم، سابق صدر شکیل کرار، سابق صدر PFUJ افضل بٹ، تاحیات سیکرٹری جنرل اخبار فروش یونین ٹکا خان، سیکرٹری نیشنل پریس کلب انور رضا، بشیر گورسی، امجد چودھری، مرتضی دورانی، راجہ کفیل، خواجہ متین، سردار شوکت محمود، اعجاز عباسی و دیگر سینئر صحافیوں، سماجی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ AKNS کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا کہ ریاستی اخبارات نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے خلاف موقف واضح انداز میں دنیا تک پہنچایا، علاقائی مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو ابلاغی محاذ پر بھرپور اجاگر کر رہے ہیں۔ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ ان کو جس مصیبت میں، جس تکلیف میں مبتلا رکھا گیا ہے، عالمی برادری کی ایک مجرمانہ خاموشی اس بات کی ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور اس سے بجائے اس کے کہ ہم اس سے مایوس ہوں، ہماری جو جوش ولولہ اور جو ہماری کوشش ہے اس میں اور تیزی آئے گی، اس میں اور جذبہ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اکیلے کھڑے ہیں۔ صدر AKNS سردار زاہد تبسم نے کہا کہ کشمیری اخبارات نے تحریک آزادی کو دنیا میں اجاگر کیا، بھارت کا نام نہاد جمہوری چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ تنظیم نے ہمیشہ ریاستی اخبارات اور اداروں کا تقدس برقرار رکھا اور اس کے لیے خدمات سر انجام دی، اور آگے بھی تنظیم اسی طریقے سے سر انجام دیتی رہے گی۔ DG اطلاعات آزاد کشمیر راجہ اظہر نے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ تنظیم ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ریاستی اداروں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ آزاد کشمیر حکومت نے ریاستی اخبارات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خاطر خواہ بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رازق بھٹی، KE نیوز، اسلام آباد۔